السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج ہم اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا تیسرا باب، جس کا عنوان ہے اردو زبان آغاز کے بارے میں نظریات، پڑھنے جا رہے ہیں۔ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے متعلق کن لوگوں نے سب سے پہلے لسانی مواد جمع کر کے نتائج کا استخراج کیا؟ تو سب سے پہلے انگریزوں اور دیگر یورپین مستشرقین نے لسانی مواد جمع کر کے نتائج کا استخراج کیا، اور لسانی تحقیقات کے حوالے سے اس دور کو اردو کا اولین دور جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ اردو زبان کی لسانی تحقیقات کا دوسرا دور، جسے ملکی یا مقامی بھی قرار دیا جا سکتا ہے، کب شروع ہوا؟ اردو زبان کی لسانی اور تحقیقات کا دوسرا دور، جسے ہم ملکی یا مقامی کہہ سکتے ہیں، نصیر الدین ہاشمی کی تالیف دکن میں اردو سے ہوتا ہے، اور یہ کتاب پہلی بار 1923 میں شائع ہوئی۔ اردو زبان کی لسانی تحقیقات کا دوسرا دور، جسے ڈاکٹر سلیم اختر نے ملکی یا مقامی قرار دیا ہے، اس دور کی اردو زبان کی لسانی تحقیق کے حوالے سے اہم کتب کون سی ہیں؟ اس دور کی اہم کتب جو ہیں وہ ہے دکن میں اردو، نصیر الدین ہاشمی کی یہ کتاب ہے، اور دوسری ہے پنجاب میں اردو، حافظ محمود شیرانی کی یہ کتاب ہے۔ مغربی بنگال میں اردو زبان اور اس کے مسائل، مغربی بنگال میں اردو زبان اور اس کے مسائل کس کی کتاب ہے؟ شانتی رنجن بھٹاچاریہ، شانتی رنجن بھٹاچاریہ۔ شانتی رنجن بھٹاچاریہ کے مطابق اردو زبان کا آغاز ہوا آج سے تقریباً 1200 سال پہلے جو ہے اردو زبان کا آغاز ہوا۔ ہندوستانی لسانیات کس کی تصنیف ہے؟ ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور کی تصنیف ہے۔ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے، تب چاروں طرف کے ملکوں سے سب قوم قدردانی اور فیض رسانی اس خاندان لاسانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی جودی تھی۔ اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلف، سوال و جواب کرتے، ایک زبان اردو مقرر ہوئی۔ اس اقتباس سے کون سی شخصیت ذہن میں آتی ہے؟ اس اقتباس سے میر امن کی شخصیت ذہن میں آتی ہے، کیونکہ یہ الفاظ میر امن نے باغ و بہار کے دیباچے میں کہے ہیں۔ اردو کے آغاز اور تشکیل کے بارے میں لکھا ہے، جو باغ و بہار کا دیباچہ ہے اس میں یہ اقتباس میر امن نے دیا ہے۔ دریائے لطافت کس نے لکھی؟ دریائے لطافت جو ہے انشاءاللہ خان انشا نے لکھی ہے۔ انشاءاللہ خان انشا نے بھی میر امن سے ملتے جلتے خیال کا اظہار کیا ہے۔ اردو شمالی ہندوستان کی وہ بولی ہے جس نے عہد اکبری کے اردو بازار میں مختلف زبانوں کی آمیزش سے جنم لیا۔ دراصل یہ لشکر کی زبان ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ سر چارلس لائل کے یہ الفاظ ہیں۔ گارساں دتاسی کے بقول ہندوستانی زبانوں کا آغاز کب ہوا؟ 11ویں صدی میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے میل جول سے جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ ہندوستانی دراصل مسلمانوں کی زبان ہے، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ گارساں دتاسی کے یہ الفاظ ہیں، اور ان کے بقول جو ہندوستانی ہے یہ دراصل مسلمانوں کی زبان ہے۔ آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسین آزاد کی یہ تصنیف ہے، آب حیات۔ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کس کا قول ہے؟
محمد حسین آزاد کا قول ہے، اور ان کے نزدیک جو اردو ہے وہ برج بھاشا کی بیٹی ہے۔ محمد حسین آزاد نے ہندوستان کی خاص زبان کسے کہا ہے؟ برج بھاشا کو محمد حسین آزاد نے ہندوستان کی خاص زبان کہا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ زبان کوئی ایسی زبان نہیں ہے جو ہندوستان کے ساتھ ہی دنیا میں آ گئی تھی، بلکہ اس کی عمر جو ہے وہ 800 سال ہے۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے۔ اس نظریے کی تردید میں حافظ محمود شیرانی نے کیا کہا؟ اردو زبان برج بھاشا سے نہیں نکلی، کیونکہ جس زمانے میں اردو کا آغاز ہوا تو برج بھاشا تو خود اس وقت ترقی کی منازل طے کر رہی تھی، لہذا اردو اور برج بھاشا میں ماں بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، لہذا بہنوں کا رشتہ ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو محمد حسین آزاد ہیں انہوں نے اردو اور برج بھاشا میں ماں بیٹی کا رشتہ دریافت کیا، لیکن جو حافظ محمود شیرانی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں بیٹی کا نہیں بلکہ دونوں میں بہنوں کا رشتہ ہے، اور حافظ محمود شیرانی کے اس نظریے کی جو تردید ہے وہ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے بھی کی ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں آگے چل کے وہ آ جاتا ہے۔ برج ہندوستانی یعنی اردو کی بہن ہے، یہ حافظ محمود شیرانی نے کہا، لیکن اس کی تردید میں ڈاکٹر شوکت سبزواری نے کیا کہا؟ برج ہندوستانی کی بہن ہے، یہ غلط ہے۔ جو ڈاکٹر شوکت سبزواری ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو برج ہے ہندوستانی کی بہن ہے، یہ نظریہ حافظ محمود شیرانی نے دیا تھا، لہذا یہ غلط ہے۔ اب ان تین نظریوں کو اس طرح بھی یاد رکھا جا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذہن میں اس طرح سے کر لیں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو محمد حسین آزاد ہیں انہوں نے اردو اور برج بھاشا کے درمیان ماں بیٹی کا رشتہ قرار دیا ہے، حافظ محمود شیرانی نے بہنوں کا رشتہ قرار دیا ہے، لیکن ڈاکٹر شوکت سبزواری نے بہنوں کے رشتے کا انکار کیا ہے۔ زبان اردو اس ہندی یا بھاشا کی ایک شاخ ہے جو صدیوں تک دہلی اور میرٹھ کے اطراف میں بولی جاتی تھی، اور جس کا تعلق شور سینی پراکرت سے بلا واسطہ تھا۔ یہ بھاشا جس کو مغربی ہندی کہنا بجا ہے، زبان اردو کی اصل اور ماں سمجھی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ جو ہے رام بابو سکسینہ کے ہیں، اور ڈاکٹر سلیم اختر نے ان کے یہ الفاظ جو ہے وہ تاریخ ادب اردو سے نقل کیے ہیں۔ رام بابو سکسینہ نے برج بھاشا کو کس کی شاخ کہا ہے؟ مغربی ہندی کی۔ یوں پر رام بابو سکسینہ کا ایک اقتباس دیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھاشا ہے جس کو مغربی ہندی کہنا بجا ہے، زبان اردو کی اصل ہے اور ماں سمجھی جا سکتی ہے۔ اور آگے چل کے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو برج بھاشا ہے اس کا تعلق بھی اسی مغربی ہندی سے ہے، یعنی کہ وہ اس مغربی ہندی سے ہی نکلی ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ حافظ محمود شیرانی نے اسی نظریے کو لے کے وہ آگے بڑے ہیں یا چلے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ اردو اور جو برج بھاشا ہے یہ دونوں بہنیں ہیں۔ رام بابو سکسینہ نے برج بھاشا کو کس کی شاخ قرار دیا ہے؟ مغربی ہندی کی۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ رام بابو سکسینہ کے مطابق جو ہے برج بھاشا وہ بھی مغربی ہندی کی ایک شاخ ہے، اور اردو بھی جو ہے وہ بھی مغربی ہندی کی ایک شاخ ہے۔ تو اس طرح یہ ان کے دونوں کے درمیان جو بہنوں کا رشتہ ہے وہ بنتا ہے۔ لفظ اردو کو ہماری زبان کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں۔ لفظ اردو کو ہماری زبان کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ الفاظ کس محقق کے ہیں؟ یہ الفاظ جو ہیں ڈاکٹر سہیل بخاری کے ہیں۔ اردو زبان کے جنم کے حوالے سے حافظ محمود شیرانی نے اپنا نظریہ کس کتاب میں پیش کیا؟ پنجاب میں اردو، جو کہ 1928 میں شائع ہوئی۔ پنجاب میں اردو سے کتنا عرصہ قبل نصیر الدین ہاشمی نے دکن میں اردو تالیف کی؟ 5 سال پہلے۔ 1857 کے بعد اردو کی ترویج اور ادب کی اشاعت کا سب سے اہم مرکز
پنجاب کا کون سا شہر ٹھہرا؟ لاہور۔ پنجاب کا دل کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ لاہور کو۔ غالباً پنجاب میں کچھ پرانا مسئلہ موجود ہے، اگر اس کے جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہوگی تو مورخ اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ علامہ اقبال کے ہیں، اور یہ الفاظ انہوں نے ایک خط میں نصیر الدین ہاشمی کی کتاب دکن میں اردو کو سراہتے ہوئے ادا کیے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ نصیر الدین ہاشمی نے دکن میں اردو اقبال کو پیش کی، تو اقبال نے اس کاوش کو سراہتے ہوئے ساجی الفاظ جو ہے وہ ادا کیے تھے۔ پنجاب میں اردو مزید تحقیق کس کا مقالہ ہے؟ محمد اکرام چغتائی کا یہ مقالہ ہے۔ ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو حافظ محمود شرانی ہیں، انہوں نے پنجاب میں اردو کے نظریے پر پہلی بار بات نہیں کی، ان سے قبل بھی بہت سے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار اس حوالے سے کیا ہے۔ اردو زبان پنجاب میں کس کا مضمون ہے؟ پنجابی انبالوی کا یہ مضمون ہے، لیکن اسی عنوان سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی ایک مضمون لکھا ہے جو کہ مقصد میں اکتوبر 1903 میں شائع ہوا تھا۔ اردو پنجابی کس کا مضمون ہے؟ اردو پنجابی ایس ایم این ناظر کا مضمون ہے، ایس ایم این ناظر۔ اردو زبان دراصل منجھی ہوئی پنجابی زبان ہے، اس کے افعال عموماً پنجابی ہیں مگر تھوڑی سی نفیس تبدیلی کے ساتھ استعمال میں لائے گئے ہیں۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ایس ایم این ناظر کے ہیں یہ الفاظ۔ زبان اردو کس کا مضمون ہے؟ خان بہادر مرزا سلطان احمد کا یہ مضمون ہے جو کہ مقصد میں 1919 میں شائع ہوا۔ اردو زبان پنجابی کی اصلاح یافتہ زبان ہے یا پنجابی زبان کا ایک دوسرا اصلاح یافتہ رخ ہے؟ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ خان بہادر مرزا سلطان احمد کے یہ الفاظ ہیں۔ اردو اور اہل زبان کس کا مضمون ہے؟ شیر پنجاب کا۔ اردو کا مولد پنجاب ہے نہ کہ شاہ جہاں آباد، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ شیر پنجاب نے کہا ہے۔ یہاں پہ اکثر امیدوار یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، جب پنجاب میں اردو کا ذکر آتا ہے تو ان کے ذہن میں فوراً حافظ محمود شرانی کی کتاب پنجاب میں اردو آتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کے حوالے سے پنجاب پر جو کام کیا وہ حافظ محمود شرانی نے کیا، لیکن نہیں، ان سے قبل بھی بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے مضامین جو ہے وہ لکھے تھے۔ تو اردو کا مولد پنجاب ہے نہ کہ شاہ جہاں آباد، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ شیر پنجاب نے کہا ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اردو یا ہندوستانی یا جو کچھ بھی اس کا نام رکھو پنجاب میں پیدا ہوئی اور پنجابی اردو کے بانی ہیں۔ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ شیر پنجاب نے یہ دعویٰ جو ہے وہ کیا ہے۔ اعجاز سخن کس کا تذکرہ ہے؟ شیر علی سرخوش کا یہ تذکرہ ہے۔ پنجاب میں اردو حافظ محمود شرانی کی کتاب ہے، اس کا پیش لفظ انہوں نے کس عنوان سے لکھا؟ تو انہوں نے اس کا پیش لفظ عرض حال کے عنوان سے جو ہے وہ لکھا ہے۔ حافظ محمود شرانی کے مطابق مسلمانوں کا پنجاب سے رابطہ کب استوار ہوا؟ محمود غزنوی کے حملوں سے۔ پنجاب کو کب غزنی حکومت میں شامل کر لیا گیا؟ 1022 میں۔ محمود غزنوی نے پنجاب کا صدر مقام کس شہر کو قائم کیا؟ لاہور کو، اور اس کا نام محمود پور رکھا۔ معز الدین محمد بن سام نے لاہور کو کب فتح کیا؟ 1186 میں انہوں نے لاہور کو فتح کیا۔ قطب الدین ایبک نے دہلی پر کب قبضہ کیا؟ 1193 عیسوی میں۔ حافظ محمود شرانی کے بقول اردو کا پہلا شاعر کون تھا؟ مسعود سعد سلمان۔ مسعود سعد سلمان کب فوت ہوئے؟ 1121 میں۔ حافظ محمود شرانی سے قبل کس نے مسعود سعد سلمان کے دیوان کا ذکر کیا ہے؟ ڈاکٹر اسپرنگر نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے، لیکن امیر خسرو نے بھی اپنے ایک دیوان میں اس کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے۔ امیر خسرو دہلی کی زبان کو کیا کہتے تھے؟ زبان دہلوی۔
اردو زبان دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے۔ چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے دہلی جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے گئے ہوں۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ حافظ محمود شیرانی کا ہے، اور اس نظریے کو پیش کرنے میں جو حافظ محمود شیرانی ہے وہ استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ پہلے پنجاب آئے اور پنجاب سے وہ جو ہیں دہلی گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ پنجاب میں کافی عرصہ ان کا قیام رہا ہے، تو انہوں نے یہاں سے زبان جو ہے وہ لے کر اپنے ساتھ جو ہے وہ دہلی میں گئے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ جس میں نفاست آتی گئی، اور اس طرح وہ ایک اردو زبان کا جو ہے وہ وجود جو ہے وہ تشکیل پایا۔ حافظ محمود شیرانی کے نظریے کی تائید کن محققین نے کی؟ پنڈت برچ موہن دتریا کیفی، صدر یار جنگ، محمد حبیب الرحمن خان، قاضی فضل حق، مولانا صلاح الدین احمد اور ڈاکٹر جمیل جالبی نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حافظ محمود شیرانی کے نظریے کی تائید کی ہے۔ حافظ محمود شیرانی کے نظریے سے اختلاف کن محققین نے کیا؟ ان میں سر فہرست جو ہیں وہ مولوی عبدالحق اور ڈاکٹر مسعود حسین خان ہیں اور سید اشرف ندوی ہیں۔ یاد رکھیے اردو پنجاب ہی کی بیٹی ہے، وہ یہیں پیدا ہوئی اور یہیں پروان چڑھی۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ مولانا صلاح الدین احمد کے یہ الفاظ ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ غیاث الدین تغلق اور خسرو خان نمک حرام کی جنگ کے حالات امیر خسرو نے غیاث الدین تغلق کو پنجاب کی زبان میں لکھ کر پیش کیے تھے۔ یہی وہ زبان ہے جو شروع ہی سے اردو کے خون میں شامل ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ تو یہ الفاظ جو ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی کے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب میں نے تیسرے باب کا پہلا حصہ پیش کیا ہے اور اس کے ابھی 2 حصے باقی ہیں، تو مجھے امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر بھی کریں گے۔ اگر آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ کہیں پہ بہتری کی جا سکتی ہے تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا بھی سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بات مزید کہنا چاہوں گا، جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو روا روی میں کچھ لفظ جو ہیں وہ غلط ادا ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ 2 لفظ مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو میں غلط جو ہے وہ ادا ہوئے ہیں، نوٹ فرما لیں۔ ایک لفظ ہے امبالوی اور میں نے شاید انبالوی پڑھا ہے، یہ صحیح لفظ امبالوی ہے، اور دوسرا ہے مولد، میں نے شاید مولد پڑھا ہے، تو یہ صحیح لفظ جو ہے وہ مولد ہے۔